السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈے کیئر سسٹم کے بارے میں بات کریں گے کہ کینیڈا میں 4 سال سے کم عمر بچوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے اور گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے ان کو چائلڈ کیئر سبسڈی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ جی تو چائلڈ کیئر میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کینیڈا میں کتنے قسم کے ڈے کیئر سینٹرز ہیں، ان میں کون سی ایج کے بچے لیے جاتے ہیں، اس میں فوڈ کریکولم کیسا ہوتا ہے، اس کی کتنی فیس ہوتی ہے، سبسڈی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ جی تو یہ آپ میرے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ 4 سال سے کم عمر کا ہے، تقریباً 3-3.5 سال اس کی ایج ہے، اور میں اس کو ڈے کیئر میں ایڈمیشن کرانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ دیر آر 5 مین ٹائپس آف چائلڈ کیئر ان کینیڈا، اور اس میں بیسٹ آپشن جو ہوتا ہے، آئی ریکمینڈ یو فائنڈ این آپشن دیٹ از لائسنسڈ اینڈ گورنمنٹ اپرووڈ، کیونکہ جو لائسنسڈ اور گورنمنٹ اپرووڈ ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی اسٹینڈرڈ اور ریگولیشنز کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ آؤٹ آف اسکول کیئر پروگرامز ہیں۔ ان پروگرامز میں چائلڈ کیئر آفر کی جاتی ہے بیفور اینڈ آفٹر اسکول۔ نمبر 2 پہ جو پروگرام آتے ہیں وہ ڈے کیئر پروگرامز ہیں۔ ان میں آفر کی جاتی ہے کیئر ٹو کڈس ہو آر ناٹ اولڈ انف ٹو گو ٹو اسکول، یعنی جو بچے 4 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ پری اسکولز آتے ہیں۔ اس میں فوکس ہوتا ہے آن میکنگ کڈز ریڈی فار کنڈر گارڈن۔ کنڈر گارڈن کے کلاس کے لیے بچوں کو اس میں ریڈی کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسکول میں جب جائیں تو بالکل ریڈی ہوں۔ نمبر 4 پہ پرائیویٹ ڈے ہومز آتے ہیں۔ اس میں آفر کیئر کی جاتی ہے ان پرائیویٹ ریزیڈنس فار 6 اور لیس چلڈرن، اور یہ جو ہے یہ والا سیٹ اپ ایک کیئر گیور جو ہے اپنے گھر میں رہ کر شروع کر سکتا ہے اگر وہ گورنمنٹ کی سیٹ کیے ہوئے اسٹینڈرڈ اور ریگولیشنز کو فالو کرتا ہے، اور اس میں بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 بچے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ گھر میں اسپیس کم ہوتی ہے اور یہ لائسنسڈ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو ہے پرائیویٹ چائلڈ کیئر پرووائڈرز آتے ہیں۔ یہ پرووائڈ کرتے ہیں بیبی سیٹر اور چائلڈ کیئر آؤٹ آف پرائیویٹ ہومز، یعنی اس میں آپ ان چائلڈ کیئر پرووائڈرز کو اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروا سکتے ہیں، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے مانیٹرڈ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مانیٹرڈ نہیں ہوتے ان کو وہ اسٹینڈرڈ اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے، وہاں پہ بھی پراپر چیک اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سوال پوچھیں گے کہ ہمیں ڈے کیئرس کا کہاں سے پتہ چل سکتا ہے۔ یو کین آلویز آسک یور فرینڈس، نیبرز، کمیونٹی سینٹرز، لائبریریز اینڈ چرچز۔ تو آپ کا جو بھی سوشل سرکل ہوتا ہے آپ اس میں اپنے فرینڈس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈے کیئر کون سے ڈے کیئر آپشن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اپنے نیبر سے آپ بات کر سکتے ہیں، کمیونٹی سینٹرز میں جا کر آپ ان سے یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا گڈ آپشن رہے گا۔ اب ہم ایج کلاسیفیکیشن ایٹ ڈے کیئر سینٹر بات کریں گے کہ ڈے کیئرز میں بچوں کی ایج کلاسیفیکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو جو نیو بورن بیبی ٹو 1.5 ایئر ان کو انفنٹ کلاس روم میں رکھا جاتا ہے، اور 1.5 ایئر ٹو 2.5 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹوڈلر کلاس میں بھیجا جاتا ہے، اور 2.5 ایئرس ٹو 4 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پری اسکول کلاس میں بھیجا جاتا ہے۔ اب ایج وائز ان بچوں کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پراپر طریقے سے ان کی نیڈز اور انٹرسٹ کو فالو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم فوڈ ایٹ ڈے کیئر سینٹرز میں بات کریں گے۔ پرووائڈیڈ فوڈ از فل آف کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، ویجیٹیبلز، ڈیری اینڈ فروٹس، کیونکہ ہر پیرنٹ کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو اچھا کھانا ملے، تو ڈے کیئر میں کھانا وہ خود ہی پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ جو کھانا ہوتا ہے اس میں یہ فلی نیوٹریشیس ہوتا ہے اور ڈائٹری فوڈ ہوتی ہے، اور اس میں وہ تمام لوازمات پائے جاتے ہیں جو ایک بچے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم کریکلم ایٹ ڈے کیئر سینٹرز بات کریں تو جو کریکلم بھی ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایج، ڈیولپمنٹل نیڈز اینڈ انٹرسٹ آف چلڈرن، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایج کلاسیفیکیشن کے حساب سے بچوں کی کلاس رومز بنائے جاتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر ان کا کریکلم بھی ارینج کیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہوتے ہیں یہ فری ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے ہمیں کوئی فیس وغیرہ دینی پڑتی ہے؟ تو اس میں ایک گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے سبسڈی ملتی ہے،
اور وہ جو کینیڈین سٹیزن ہوتے ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ دی جاتی ہے، اور یہ جو اماؤنٹ آف منی ڈپینڈز آن انکم، نمبر آف چلڈرن اور ٹائپ آف چائلڈ کیئر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی جس فیملی کا انکم لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کو یہ سپورٹ نہیں ملتی، اور جن کا انکم لیول پیرنٹس کا لو ہوتا ہے اس کو یہ سبسڈی ملتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈے کیئر سینٹر میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کو اس میں ضرور دیکھنی چاہیے کہ وینٹیلیشن آف رومز کیسی ہے، کہ رومز میں ہوا جو ہے اس کس طرح سے اس کا انتظام ہوا ہے، اور لائٹنگ آف رومز کیسے ہیں، مینیو آف چائلڈ ڈے کیئر سینٹر کیسا ہے، اس میں جو کریکلم پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ اکارڈنگ ٹو ایج ریکوائرمنٹس اور بچوں کی ڈیولپمنٹل نیڈز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈے کیئر سینٹر چوز کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے بچے نے سارا دن وہاں پہ گزارنا ہے تو آپ ڈے کیئر سینٹر کا آپشن چوز کرنے سے پہلے اپنے نزدیک جتنے بھی 4-5 جو کمیونٹی میں ڈے کیئر ہوتے ہیں اس کا وزٹ کریں، اور وزٹ کرنے کے بعد آپ چوز کریں کہ آپ کے بچے کے لیے کون سا گڈ آپشن رہے گا. اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوں گی کہ وینٹیلیشن، لائٹنگ، مینیو اور کریکلم جو ہے کیا اس کو بچے کی نیڈز، ڈیولپمنٹل نیڈز، انٹرسٹ کے مطابق ارینج کیا گیا ہے. اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو چیک کرنے والی ہے ہاؤ کیئر گیور ٹریٹ یور کڈس، کہ جو آپ کے بچہ جس کے ساتھ سارا دن گزارتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کے بچے کے ساتھ کس طرح کا ہے. اس کے لیے آپ کو جب آپ ڈے کیئر وزٹ کرتے ہیں تو آپ کیئر گیور کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی دیر وہاں پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دوسرے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہے اور کیسے وہ اپنا سارا سسٹم جو ہے مینیج کرتی ہے. So everything significant about child care in Canada has been discussed. اور اگر کوئی ٹاپک انکورڈ رہ گیا ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.